السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں واقعی کچھ بہت اہم گزارشات کے ساتھ. ناظرین، اگر تو آپ اپنی مرضی سے خود کو کرنٹائن کر لیں گے تو اس وبا سے بچ جائیں گے، نہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ حکومتی اقدامات، عالمی اقدامات یا کوئی بھی ڈاکٹر، کوئی بھی حکیم، کوئی بھی وید آپ کو اس سے بچا سکتا ہے. یہ صرف آپ ہیں جنہوں نے خود کو، اپنی فیملی کو بچانا ہے. اب اپنی فیملی سمیت کرنٹائن ہو جائیں، اپنے گھروں میں بند ہو جائیں. میں بھی چونکہ کچھ دنوں سے بند ہوں تو میں اپنی جو پرانی میری ہیں کچھ تحریریں لکھی تھی میں نے کسی زمانے میں، آپ کو پتہ ہے 84 سے لکھ رہا ہوں باقاعدہ اخبارات میں. اس سے پہلے میں صرف افسانہ نگاری اور ناول نگاری کرتا تھا. تو مجھے چونکہ بہت جو میرا موضوع ہے وہ بڑا وسیع اور بڑا جاں سود اور جاں طلب ہے، اور بہت محنت سے یہ چیزیں جمع کی جاتی ہیں. میں نے اپنی کچھ پرانی چیزیں ریوائز کی ہیں، کچھ نیا مطالعہ اس حوالے سے کیا ہے. جو نئی اب چیزیں دنیا میں آئی ہیں، جیسے خصوصاً ڈیوڈ آئک جو نئی ہمیں چیزیں دے رہا ہے، ان کے اپنے مطالعے میں لا کر میں نے جو نتائج اخذ کیے ہیں اس کرونا وار سے، اس بایولوجیکل وار سے، تو میں وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں. یہ سمجھیے کہ اس کی غالباً تیسری قسط ہے شاید. ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ 1992 میں غلغلہ مچا تھا NW یعنی نیو ورلڈ آرڈر کا. یہ ایک سیکرٹ گورنمنٹ ہے، کوئی اس کو فری میسن سے ملاتا ہے، کوئی الومناٹی سے ملاتا ہے، کوئی اس کو ایلین کہتا ہے. لیکن یہ سمجھیے کہ سیکرٹ گورنمنٹ سسٹم ہے دنیا میں، جو گلوبل ڈومینیشن کے لیے کچھ لوگوں نے 13ویں صدی کے آخر میں تیار کیا تھا. اور اس کے بعد سے یہ جو ہے وہ اس پہ عمل کرتے رہے. 1992 کے بعد سے کھل کے، اور 1995 میں جب ڈینور ایئرپورٹ پر اس کی کچھ چیزیں آؤٹ ہوئیں، کسی سے کوئی مسودہ نکلا، تو وہاں سے معاملات زیادہ دنیا کے سمجھ میں آنے لگے. اچھا، یہ نیو ورلڈ آرڈر کیا ہے؟ یہ ایک عالمی مذہب ہے، لیکن اس کی بنیاد ان کی خواہشات ہیں. ابھی تک میں سمجھتا تھا خواہشات ہیں، لیکن چونکہ یہ لوگ اتنے طاقتور ہیں، اتنے پاورفل ہیں کہ اپنی خواہشات کو عملی جامہ پہنا سکتے ہیں اور پہنا رہے ہیں. تو یہ سمجھیے یہ کہ دجالی مذہب ہے. اس مذہب کی بنیاد یہ ہے کہ یہ انسان اپنی مرضی کا مالک نہ رہے. انسان کو مجبور کر دیا جائے کہ اگر اس نے اس دنیا میں زندہ رہنا ہے تو اس دجالی مذہب کو اپنانا پڑے گا. اگر آپ اس دجالی مذہب کو نہیں اپنائیں گے تو یہ دنیا پھر آپ کے لیے نہیں بنی. اچھا، اس کی جو بنیاد ہے نا، وہ یہودی معیشت کا جو نظام ہے، جو سودی نظام ہے، ظاہر ہے اس پہ رکھی گئی ہے. لیکن اس میں ایک ریلیکس دیا گیا ہے. جی، ریلیکس یہ ہے کہ آپ اس سودی نظام کو بہر صورت اپنائیں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. چاہے آپ ہندو بینک بنے، چاہے اسلامی بینک بنے، چاہے کیتھولک بینک بنے، چاہے تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ لے لیں، چاہے کسی پنڈت کا لے لیں، چاہے کسی بہت بڑے عیسائی راہبر کا لے لیں، لیکن آپ سودی معیشت سے بچ نہیں سکتے. یہ اقتصادی نظام ہے جو اس کی بنیاد ہے، وہ اس سعودی معیشت پہ ہے. اچھا جی، یہ اس مذہب کو، اور پھر اس کا ایک اپنا خاندانی نظام ہے، اس کا ایک اپنا معاشرتی نظام ہے. میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو نا اس کی تفصیلات تو میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن میں آپ کو انشاءاللہ تعالی اس کو ایکسپلین کر دوں گا 5-10 قسطوں میں کہ یہ کس طرح کی دنیا چاہتے ہیں. انہوں نے چونکہ 1999 کے بعد سے وہ پریکٹیکل ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کچھ وائرسوں کے ذریعے، کچھ اس کے اور چیزوں کے ذریعے آپ پر اپنی مرضی تسلط کرنی شروع کر دیا. وہ جو عالمی جو نظام ہے نا جی، اس کو اموات کے ذریعے اس کی بنیاد جو ہے نا آبادی محدود کرنا ہے. 4 ارب بوڑھے لوگ، بوڑھے مین کے 60+ لوگ انہوں نے مارنے ہیں دنیا سے. آپ دیکھ لیں، اٹلی کا ڈیٹا دیکھ لیں، ایران کا دیکھ لیں، چین کا دیکھ لیں، جس کا مرضی دیکھ لیں. اس میں بوڑھوں کی بیچاروں کی شامت آئی ہوئی ہے. اور جتنے پیغامات یہ دیکھیں نا، یہ ان کا کمال یہ ہے. مجھے ابھی کسی کموڈور صاحب کا، پر پھر کسی اور فیکٹری صاحب کا یہ پیغامات مل رہے ہیں. ان پیغامات میں صرف ایک ہی بات کہی جا رہی ہے،
وہ بات یہ ہے کہ جی جو لوگ مر رہے ہیں نا ان کی عمر جو ہے زیادہ ہے، بوڑھے مر رہے ہیں، بوڑھے مر رہے ہیں، بوڑھے مر رہے ہیں، یعنی وہ لاشعوری طور پر، وہ بالکل انجانے طور پر وہ اس ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں جس میں اس دنیا کو بزرگوں سے یعنی انسانی قیادت سے خالی کر دیا جائے گا، اور یہ قیادت جو ہے وہ اس المناٹی سمجھ لیں یا یہ فری میسن سمجھ لیں، جو بھی دجالی سسٹم ہے اس کے قابو آ جائے گی۔ اچھا، میں یہ جان گولمن ہیں بہت بڑے اس کے کریٹک، ان کی کچھ چیزیں میں نے کچھ پڑھی ہوئی تھیں، دوبارہ اپنے ذہن میں ریوائز کی ہیں، ان کو پڑھا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ اس میں نا پہلی بات تو یہ ہے کہ آبادی جو ہے نا وہ محدود اور پابند رکھیں گے وہ، یعنی دنیا کی مجموعی آبادی کتنی ہو، انسان کی آزادی کس حد تک ہو، اس کا تعین وہ کریں گے، آپ نہیں کریں گے۔ اس میں سسٹم میں عورت جو ہے نا وہ ہیومن بینگ نہیں ہے، عورت پروڈکٹ ہے۔ اس پروڈکٹ کا کس طرح کا استعمال انہوں نے کرنا ہے یہ ان کی مرضی ہے، اس میں چینجز بھی آ سکتی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہر انسان کا ایک شناختی نمبر ہوگا۔ میں نے کل آپ کو بتایا تھا وہ چپ کا سسٹم جو شروع کر رہے ہیں، یا دونوں میاں بیوی، وہ جو بہت بڑی کمپنی کا آپ کو نام بتایا تھا، تو اس سے یہ مراد۔ اچھا، میں آپ کو نا ان کی زبان میں تھوڑا سا یہ پڑھ دوں۔ مثلا یہ جو کتاب اس وقت آپ دیکھ لیں، آپ کو مل جائے گی نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے نا کتاب ایک مل جائے گی، 350 سے 400 صفحہ کی کتاب ہے، بہت اچھی ہے، یہ پڑھیں ضرور۔ اس کا پری فیس کا میں جو کہہ رہا ہے نا وہ پیج نمبر 5، وہ کچھ لائنیں انگریزی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ The NWO will include changes in the family. ہمارا معاشرتی ڈھانچہ کیسا ہوگا، اس سے میں آپ کو یہ ایک ٹاپک سے انشاءاللہ سٹارٹ کروں گا۔ پہلا فقرہ سنا رہا ہوں، نمبر 1، ہومو سیکشول میرجز ول بی لیگلائزڈ۔ یہ عورت مارچ میں ایک وہ جو لڑکی کھڑی تھی نا ہومو سیکشول کا پکڑ کے، تو اس سے باقاعدہ اس نے پوچھا، ایک ہمارے ساتھی نے، یہ جو میڈیا کے ساتھی نے، اس نے کہا کہ آپ نے ہومو سیکشول کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ آپ نے، وہ کہنے لگے کہ نہیں یہ بات انسانی آزادی کی ہے، اگر کوئی مرد اپنی خوشی سے کسی مرد کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ یہ اس بچی نے کہا۔ اور میں جب یہ باتیں ان کے منہ سے سنتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ قریباً 70% تو انہوں نے میدان مار ہی لیا ہے۔ اچھا جی، نمبر 1 کیا جی؟ ہومو سیکشول میرجز ول بی لیگلائزڈ، یعنی جو یہ مرد سے مرد کی شادی ہے اس کو لیگل سٹیٹس مل جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں قریباً یورپ اور امریکہ میں مل چکا ہے۔ Parents will not be allowed to raise their children. State will. بچوں کو پالنے پوسنے کی اجازت والدین کو نہیں دینی ہم نے، اسٹیٹ لے گی۔ اور اسٹیٹ کیسے لیتی ہے؟ جیسے اب دیکھیں نا یورپ کا کیا سسٹم ہے، کتنے سال کی عمر میں کرنا ہے؟ غالباً 16 سال کی ہے، جس کے بعد بچہ آزاد ہے، ماں باپ نہیں اس کے ذمہ دار، اسٹیٹ اس کے ذمہ دار ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں جی ہم یہ ٹنٹا شروع سے مکا دیں گے۔ All women will be employed by the state and not allowed to be home scares. کوئی خاتون جو ہے نا جیسے ہی پریکٹیکل لائف میں آئے گی، شادی کرے گی، تو بھائی وہ اسٹیٹ کی امپلائی ہوگی، وہ خانہ دار خاتون نہیں بنے گی، یعنی اس کو اس سے مکت کر دیں گے۔ یہ ہے میرا جسم میری مرضی۔ ڈیورس ول بیکم ایکسیڈنگلی ایزی، یہ ڈائیورس کو اتنا ایزی بنا دیا جائے گا۔ ادھر عورت نے سوچا ادھر سے ڈائیورس ہوگی، کوئی ضرورت نہیں لمبے لفڑے میں پڑنے کی، 5 سال یہ میرج کورٹس میں اور فیملی کورٹس میں ادھر ادھر بھٹکنے کی۔
یہ اگلا فقرہ بڑا ہی خطرناک ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ مونوگینوس، یہ سپیلنگ ہے MONOGYNOUS، مونوگینس. اچھا میں نے ویکیپیڈیا میں اس کا ترجمہ دیکھا جی. یہ ویکیپیڈیا مجھے بتا رہا ہے کہ اس میں اس کا مطلب یہ ہے، یہ وہ سسٹم ہے جس میں مرد ایک شادی کرتا ہے عورت سے، وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا. عورت ایک ہی وقت میں شادی شدہ ہو کے بھی جتنے مرضی مردوں سے جنسی تعلقات رکھیں، یہ مطلب اس کو آزادی ہے. کوئی عورت جو ہے نا جی اس سسٹم میں 2 سے زیادہ بچے نہیں جنم دے سکتی. اگر وہ 2 سے زیادہ بچے پیدا کرے گی تو اس کو ایک تو تیسرا حمل سخت کر دیا جائے گا اور اس کو باندھ کر دیا جائے گا اپنے سسٹم کے ذریعے یا کچھ. یہ اچھا اس میں نے یعنی آزادانہ زندگی سیدھی سیدھی جو یہ ہماری بچیاں یہ سڑکوں پہ کھڑی ہو کے مانگ رہی ہیں نا، وہ جو جناب ڈیوڈ آئک تو مجھے یہ بتاتا ہے، اور ان کا اس کا پیج نمبر 5 میں نے حوالہ آپ کو دے دیا، جس کا جی چاہے دیکھ لے. اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو مجھے اپنا واٹس ایپ نمبر بھیج دیں، میں آپ کو اس کے ڈاؤن لوڈنگ کاپی بھیج دوں گا تاکہ آپ خود بھی اپنی طبیعت صاف کر لیں. آج کل تو ویسے بھی چھٹی ہیں تو ذرا بہتر ہو جائے گا. اچھا جی، جب میں نے ان کا آپ کو بتایا کہ یہ فیملی سسٹم ہے. فیملی سسٹم کیا ہوگا؟ اس فیملی سسٹم میں جناب 20 سال سے پہلے ہر عورت جنسی عمل سے گزرنے کی پابند ہے. کوئی روئے زمین پہ 20 سال کی عمر کی باکرہ عورت لڑکی آپ کو نہیں ملے گی اس سسٹم کے مطابق. بچے علیحدہ، ماں علیحدہ. ماں جو ہے نا وہ اسٹیٹ کی پروڈکٹ ہے، وہ ہانڈی روٹی والا چکر کوئی نہیں. اور اس میں جو اس کا خامد ہے اس کا کیا استعمال اسٹیٹ نے کرنا ہے وہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں. اچھا جی، اس جو یہ فیملی کا جو دا فیملی سسٹم ہے نا، جو کا ورڈ آرڈر کا، اس فیملی سسٹم میں حضور والا ہم جنس پرستی اس کی بنیاد ہے. اب آگے پھر آپ لیزبین کا سمجھ لینا، یہ خود بخود تحریک ملتی ہے نا لیزبین کو، عورت کو عورت کے ساتھ، مرد مرد کے ساتھ. بنیادی مقصد کیا ہے؟ بنیادی مقصد یہ ہے کہ دنیا کی آبادی جو ہے نا اس کو بس پکڑ لو. جیسے میں نے آپ کو پچھلی قسط میں بتایا تھا کہ کس اسپیڈ سے جو ڈیموگرافی میں نے آپ کو ان کی بتائی تھی، کس اسٹیٹ سے بڑھتی جو ہے اور کس اسٹیٹ سے کم ہو رہی ہے. تو اس میں یہ آبادی، اچھا ایک تو آبادی کو تو یہیں سے کنٹرول کریں گے. اگر اس کے باوجود کنٹرول نہیں آ رہی، مثلا مسلم ممالک ہیں یا کرسچن کا جو کیتھولک ہیں، جو جیسے آرتھوڈکس جو ہیں لوگ، تو وہ ان کے لیے پھر کرونا، ڈینگی، سورس، البوا، کیا نام ہے وہ پھر وہ سلسلہ چلے گا. یہ انہوں نے 1920 میں اسپین سے شروع کیا تھا، میں آپ کو بتا دوں. جب میں اس پہ آؤں گا تو پھر اس کی پوری تفصیل انشاءاللہ آپ سے دوں گا. اچھا جی، میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ اگر عورت کو 2 بچوں تک محدود کیا ہوا ہے اور بچے پھر اس سے اسٹیٹ نے پالنے، عورت نے صرف جنم دینے ہیں، کیونکہ اسٹیٹ پھر ان کو شروع سے ہی نا اپنے ذہن کے مطابق پالے گی. کتنی ذہنی قوت یا جنسی قوت مرد کو درکار ہے، اس کا فیصلہ وہ نہیں کرے گا، اسٹیٹ کرے گی. اچھا اب مثلا حکیم صاحب نے مجھے مطلب کو بڑا طلاع فلانا اور جناب یہ امبری وہ کیا اور کیا یہ جو ہمارے کشتے اور یہ جو شاندے اور فلانا جناب اس سے یہ ہوتا ہے، یہ چاندی کا، یہ سونے کا، بناتے رہیں، کھاتے رہیں.
ان کا اثر آپ کو نہیں ہونے دیں گے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں آج سے 50 سال پہلے 60 سال پہلے کے جو اگر کوئی بزرگ زندہ ہے اس کو پوچھیں اگر اس نے یہ نسخے بنا کے حکیموں کے کھائے تھے تو اس پہ اثر ہوا تھا نا. آپ جائیں یہ جو ہمدرد کا یہ اس کا کرشی کا جس کا مرضی کوئی بھی بنا ہوا نسخہ جو پیٹنٹ جو بازار میں بک رہے ہیں جو اس پہ لکھا ہوا ہے اگر اس کے مطابق 10% بھی آپ کی صحت ہو جائے تو میں آپ کا دیندار ہوں. تجربہ میرے سامنے کریں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کسی نے اگر گھر بنایا ہے کھا لیا ہے تو یہ جو عالمی بدماشی نظام ہے یہ قوت رکھتا ہے اس بات کی کہ وہ اس کے اندر سے سارا کچھ نکال کے دوبارہ اسے پہلی حیثیت بھی لے جائے. کس طرح جناب والا وہ آپ کو کھانوں اور پانی کے ذریعے آپ کے جسم میں وہ چیزیں انجیکٹ کر رہے ہیں, یہ منرل واٹر, یہ کوک, یہ پیپسیاں, یہ فلانا, یہ ٹمکا, جو آپ کی ان قوتوں کو اتنا رکھیں گے. خاص طور سے وہ مرد کا قطع سے دنیا میں نا وہ کہتے ہیں اس کا جنسی تو عورت کے ساتھ والا چکر نہیں, یہ دوسرا مرد والا چکر رہے تو ٹھیک ہے, یہ عورت کا نہیں ہم نے انہیں دینا. وہ آپ کو اس کے لیے اگر کچھ نہیں چلے گا نا یار تو کرونا تو چلے گا. آپ کو پتا ہے جو ڈینگی میں وائٹ سیل کم ہو جاتے تھے, جو لوگ اس عمل سے خدا نہ خواستہ گزرے ہیں. اچھا میں یہ چونکہ بچوں کے لیے ویڈیوز میں نہیں بناتا, ہم اس پہ انسٹرکشن بھی لکھ دیتے ہیں, تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر جو بھی بندہ ڈینگی کے عمل سے گزرا چاہے وہ اس وقت اس کی عمر 15 سال تھی, 20 سال تھی, یا میری طرح 50 یا 55 سال تھی, 60 سال تھی, ایک بات لکھ لیں, اس میں بچہ پیدا کرنے والے جو سیمنز ہوتے ہیں ان کی بہت کمی واقع ہو چکی ہے. جائیں کسی ڈاکٹر کسی سے جا کے کسی اچھی لیبارٹری سے چیک کرا لیں جا کے. یہی ہے ان کا طریقہ واردات. انہوں نے کنٹرول کرنے کے لیے آبادی کو بڑے طریقے دیکھیں, یہ سرسوں کا تیل ہنڈیوں میں ڈالا کرتا تھا پہلے, یا دیسی گھی ڈلتا تھا. انہوں نے دیسی گھی کے خلاف تحریک شروع کر دی. وہ جناب آپ کی چربی وہ یہ خون میں مل جائے گی, رک جائے گا خون, موٹے ہو جائیں گے, پتلے ہو جائیں گے, فلانا. اس کے بعد سرسوں کے تیل سے لے کر کے جو ایڈیبل آئلز یہ لے کر آئے ہیں ہمارے پاس, چاہے وہ زیتون بھی ہو جو آپ کے پاس پیک ہو دوسری دنیا کے کسی ملک سے آ رہا ہے, اس میں ان کی مرضی کی چیزیں شامل ہیں جو آپ کے باڈی کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہیں. آپ جلدی آپ کی طبیعت صاف کرنے کے لیے کرو, جلدی آپ کا ایک نمبر بھی لگ جائے گا. وہ جو سم آپ میں ڈالیں گے سارا آپ کا سسٹم کنٹرول کر لیں گے. میرا خیال آج اتنی گفتگو کافی ہے. میں خدا نہ خواستہ کوئی آپ کو ڈرانا نہیں چاہتا. دیکھیے میں نے جیسے آپ سے شروع میں کیا تھا, یہ جو ہے نا یہ دجالی مذہب جو دنیا میں لاگو کرنا چاہتے ہیں, یہ ان کی خواہشات پہ مبنی ہے. اللہ کی تدبیر جو ہوتی ہے واللہ خیر الماکرین, اللہ کی تدبیر کے آگے ان کی تدبیر نہیں چلتی. لیکن دیکھیے نا یہ ہم نمک میں یہ جو ملاتے ہیں, ہم جو بھی ملاوٹیں کر رہے ہیں یا پانی میں کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں, یا یہ جو بچوں کو یہ پولیو وغیرہ کا کرتے ہیں, اس میں اس افسانے حوالے سے جو کہانیاں افسانے گھومتے ہیں نا ان میں خاصی حقیقت بھی ہے. آئیے سیکھیں, جانیں. اگر ہم ان باتوں کو یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس تحقیق کو صرف اس لیے استعمال کریں گے کہ اس کا ہم مذہبی استعمال کریں اور لوگوں کو ڈراتے رہیں, اور تو میرے خیال سے وہ ٹھیک نہیں ہے. میرے خیال سے ہمیں اسے سیکھنا چاہیے کہ دشمن کیا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے, اپنے آپ کو جانو, اپنے دشمن کو پہچانو. ہمارا دشمن کیا چال چل رہا ہے, کیسے سوچتا ہے, کیسے ایکٹ کرتا ہے, اور ہم نے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے جو آج کے مسلمان دانشور کا فرض ہے کہ مجھ جیسے نالائقوں کو
بتائے وما علینا الا البلاغ۔ ناظرین یہ میرا آفیشیل چینل ہے، میں آپ کو صرف ایک بات بار بار کہتا ہوں، میں دعوے نہیں کرتا، بڑھ کے نہیں مارتا، یہ نہیں کہتا کہ میں نے فلاں میں یہ کہا تھا تو دیکھیں یہ ہو گیا ہے، فلاں میں وہ کہا تھا تو ہو گیا ہے۔ جو کچھ کرنا ہے، نہ میں کوئی پیر ہوں، نہ میں کوئی پرانی میرے پاس پستک پڑی ہوئی ہے جس میں پیشن گوئیاں لکھی ہوئی ہیں یا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جدید ترین نالج ہے جو آپ تک منتقل کرنا میرا فرض ہے، میں کر رہا ہوں اور انشاءاللہ میں کرتا رہوں گا۔ میرے اس چینل کو براہ کرم سبسکرائب کیجئے اور اس کو پھیلائیے، شیئر کیجئے آگے یہ تحقیق کو، تاکہ ہم جان سکیں اور اس سے اویئر ہونے کے بعد خود کو اس کے لیے تیار کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ آپ کا بہت شکریہ۔